بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ لیسن نمبر 47 ہے اور اس میں ہم سورہ الفیل کے الفاظ کے معنی اور ان کی تفصیل دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف، کیا، لم نہیں، ترى تو نے دیکھا یا تم نے دیکھا، لم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف کیسے یا کیسا، فعل کیا کوئی کام کیا، فعل یا کر دیا، ربک تمہارے رب نے یا تمہارا رب، باصحاب الفیل، بی اصحاب اصحاب کے ساتھ، اصحاب جمع ہے صاحب کی، یعنی کہ صاحب فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ تو پورا ترجمہ یہ ہوا، کیا تم نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مخاطب کیا اگر کیا گیا ہے، طرح سے مراد یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا ہاتھی والوں سے؟ کیا، لم نہیں، یجعل، یجعل کے معنی ہیں کر دیتا ہے یا کر دے گا، لیکن جب یہ نفی میں آتا ہے تو اس کے معنی ماضی کے ہو جاتے ہیں، کیا نہیں کر دیا، جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں یجعل واحد ہے، مذکر ہے، اور تھرڈ پرسن کے لیے پریزنٹ ٹینس میں کہ مقرر کر دے یا بنا دے، لیکن اگر نیگیٹو سینس میں اور منفی معنی میں تو ہے نہیں کیا، جیسے یہاں پہ کیا نہیں کر دیا یا کیا نہیں کیا، کیدہم، کیدہ تدبیر، کیدہم ان کی تدبیر، یعنی کہ یہ پلورل میں ہو رہی ہے بات۔ فی میں تضلیل گمراہی میں یا بیکار، تو تضلیل کے معنی ہیں بے راہ کرنا یا غلط کرنا۔ و ارسل، و اور، ارسل بھیجے، ارسل اس نے بھیجا، یعنی کہ یہ پاسٹ کا ٹینس ہے، سنگولر کے لیے، میسکولن کے لیے اور تھرڈ پرسن کے لیے، ارسل اس نے بھیجا، تو وہ ارسل اور اس نے بھیجا، علیہم ان کے اوپر، طیرہ یا طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم ترمی وہ پھینکتی ہے یا وہ پھینکے گی، رمی سے ہے جس کے معنی پھینکنے کے ہیں، تو ترمی جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے، اور یہ مؤنث ہے اور تھرڈ پرسن ہے۔ رمی کا استعمال اجسام کے متعلق بھی ہوتا ہے، جیسے پتھر پھینکنا اور تیر پھینکنا وغیرہ، اور اقوال کے متعلق بھی اس صورت میں اس کے معنی دشنام دہی اور تہمت ترازی کے ہوتے ہیں۔ ترمیہم وہ ان پر پھینکتی ہے، اس میں ہم ضمیر جمع مذکر غائب ہے، یعنی کہ اگر ترمیہم ہے تو وہ ان پر پھینکتی ہے، ترمیہم ہے تو پھر وہ مذکر میں ہے، تھرڈ پرسن مذکر میں ہے۔ ترمیہم ان پہ، ترمیہم پھینکتی ہے، بحجارہ حجارہ حجر کی جمع ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں،
تو حجارہ پتھر یعنی کئی سارے پتھر پلورل میں. ترمیہم ان پر پھینکتی ہے یا یعنی کہ پرندوں کی بات ہو رہی ہے، جھنڈ کی پھینکتی ہے. بحجارہ حجارہ کہتے ہیں کئی سارے پتھروں کو، کنکریاں جیسے یہاں پر ہے. من سجیل تو سجیل کے معنی تفہیم القرآن میں پکی ہوئی مٹی، اور سجیل کے معنی سنگ گل، جس کے معنی ایسی کنکریاں جو تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہیں. فجعلہم پس ان کو کر دیا، کا جیسا، عصفن بھوسے کی جیسا، بھوسی کی طرح، مأکول کھایا ہوا. تو اب ہم ان کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں الفاظ کی. اصل میں لفظ قید استعمال کیا گیا ہے جو کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کے معنی میں بولا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں خفیہ کیا چیز تھی؟ 60,000 کا لشکر کئی ہاتھی لیے ہوئے اعلانیہ یمن سے مکہ آیا تھا، اور اس نے یہ بات چھپا کر نہیں رکھی تھی کہ وہ کعبے کو ڈھانے آیا ہے، اس لیے یہ تدبیر تو خفیہ نہ تھی. البتہ جو بات خفیہ تھی وہ حبشیوں کی یہ غرض تھی کہ وہ کعبے کو ڈھا کر قریش کو کچل کر اور تمام اہل عرب کو مغلوب کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھین لینا چاہتے تھے جو جنوب عرب سے شام و مصر کی طرف جاتا تھا. اس غرض کو انہوں نے چھپا رکھا تھا، اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ان کے کلیسا کی جو بے حرمتی عربوں نے کی ہے اس کا بدلہ وہ ان کے معبود ڈھا کر لینا چاہتے ہیں. فی تضلیل یعنی ان کی تدبیر کو اس نے گمراہی میں ڈال دیا. لیکن محاورے میں کسی تدبیر کو گمراہ کرنے کا مطلب اسے ضائع کر دینا اور اسے اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام کر دینا ہے. یعنی یہاں پہ جو یہ تضلیل کے، ویسے تو تضلیل کے معنی گمراہ کر دینا، لیکن یہاں پر چونکہ بات ہو رہی ہے کس چیز کی؟ ان کے دعو کی. تو یہاں پہ تضلیل سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو بھی ان کی تدبیر تھی اس کو بیکار کر دیا. جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں فلاں شخص کا کوئی داؤ نہ چل سکا ہے، یا اس کا کوئی تیر نشانے پر نہ بیٹھا. قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے وما کید الکافرین الا فی ضلال، مگر کافروں کی چال اکارت ہی ہو گئی. تو یہاں پہ بھی ضلال سے مراد گمراہی نہیں بلکہ ضائع ہو جانا ہے. اور طیرن ابابیل کے الفاظ اردو زبان میں چونکہ ابابیل خاص قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ابرہہ کی فوج پر ابابیلیں بھیجی گئی تھیں. لیکن عربی زبان میں ابابیل کے معنی ہیں بہت سے متفرق گروہ جو پے در پے مختلف سمتوں سے آئیں، خواہ وہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے. اکرمہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بحر احمر کی طرف سے آئے تھے. سعید بن جبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے نہ بعد میں دیکھے گئے. یہ نہ نجد کے پرندے تھے، نہ حجاز کے، اور نہ تہامہ یعنی حجاز اور بحر احمر کے درمیان ساحلی علاقے کے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھیں اور پنجے کتے جیسے. اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے، اور تقریباً سب راویوں کا متفقہ بیان ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور پنجوں میں دو دو کنکر. مکہ کے بعض لوگوں کے پاس یہ کنکر ایک مدت تک محفوظ رہے. چنانچہ ابو نعیم نے نوفل بن ابی معاویہ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے وہ کنکر دیکھے ہیں جو اصحاب فیل پر پھینکے گئے تھے، وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ابو نعیم نے یہ نقل کی ہے کہ وہ چلغوزے کے برابر تھے، اور ابن مردویہ کی روایت میں ہے کہ بکری کی مینگنی کے برابر. ظاہر کہ سارے سنگریزے ایک ہی جیسے نہ ہوں گے، ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا. اور بحجارت من سجیل، یہاں سجیل کی قسم کے پتھر، اس سے مراد وہ پتھر ہے جو مٹی کے گارے سے بنا ہو اور پک کر سخت ہو گیا ہو. قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے. سورہ ہود آیت نمبر 82 اور سورہ ہجر آیت نمبر 74 میں کہا گیا ہے کہ قوم لوط پر سجیل کی قسم کے پتھر برسائے گئے تھے، اور انہی پتھروں کے متعلق سورہ ذریات آیت 33 میں فرمایا گیا ہے کہ وہ حجارت من طین یعنی مٹی کے گارے سے بنے ہوئے تھے.
مولانا حمید الدین فراہی، جنہوں نے عہد حاضر میں قرآن مجید کے معنی متعلق بھی تحقیق پر بڑا قیمتی کام کیا ہے، اس آیت میں ترمیم کا فاعل اہل مکہ اور دوسرے اہل عرب کو قرار دیتے ہیں جو علم طورا کے مخاطب ہیں، اور پرندوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ سنگریزے نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اس لیے آئے تھے کہ اصحاب فیل کی لاشوں کو کھائیں۔ اس تعویل کے لیے جو دلائل انہوں نے دیے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب کا ابرہہ کے پاس جا کر کعبے کی بجائے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنا کسی طرح باور کرنے کے قابل بات نہیں ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ قریش کے لوگوں اور دوسرے عربوں نے جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے، حملہ آور فوج کا کوئی مقابلہ نہ کیا ہو اور کعبے کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ پہاڑوں میں جا چھپے ہوں۔ اس لیے صورت واقعہ دراصل یہ ہے کہ عربوں نے ابرہہ کے لشکر کو پتھر مارے اور اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ کرنے والے طوفانی ہوا بھیج کر اس لشکر کا بھرکس نکال دیا۔ پھر پرندے ان لوگوں کی لاشیں کھانے کے لیے بھیجے گئے، لیکن جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر چکے ہیں، روایت صرف یہی نہیں ہے کہ عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے گئے تھے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اونٹوں کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا اور ابرہہ کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تمام معتبر روایات کی روح سے ابرہہ کا لشکر محرم میں آیا تھا جبکہ حجاج واپس جا چکے تھے، اور ہم نے بتا دیا کہ 60,000 کا لشکر کا مقابلہ کرنا قریش اور آس پاس کے عرب قبائل کے بس کا کام نہ تھا۔ وہ تو غزوہ احزاب کے موقع پر بڑی تیاریوں کے بعد مشرکین عرب اور یہودی قبائل کی جو فوج لائے تھے وہ 10-12 ہزار سے زیادہ نہ تھی، پھر بھلا وہ 60,000 فوج کا مقابلہ کرنے کی ہمت کیسے کر سکتے تھے؟ تاہم ان ساری دلیلوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے اور صرف سورہ فیل کی ترتیب کلام کو دیکھا جائے تو یہ تعویل اس کے خلاف پڑتی ہے۔ اگر بات یہی ہوتی کہ پتھر عربوں نے مارے اور اصحاب فیل بھوس بن کر رہ گئے اور اس کے بعد پرندے ان کی لاشیں کھانے کو آئے، تو کلام کی ترتیب یہ ہوتی کہ تم ان کو پکی ہوئی مٹی کے پتھر مار رہے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس کر جیسا کر دیا اور اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے اور پھر اس کے متصلاً بعد جو ان کو پکی ہوئی مٹی کے پتھر مار رہے تھے فرمایا، اور آخر میں کہا ہے کہ پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس جیسا کر دیا۔ تو اس سے مطلب یہ ہوئے کہ وہ جو مولانا فراہی کے جو ایکسپلینیشن ہے وہ کریکٹ نہیں ہے، انکریکٹ ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ جو ابرہہ کا لشکر تھا اس کے اوپر جو پرندے تھے انہوں نے پتھر برسائے تھے اور ان پتھروں کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس کا جو لشکر تھا وہ کھائے ہوئے بھوس جیسا ہو گیا۔ کعصف معقول، عصف کا لفظ سورہ رحمان آیت نمبر 12 میں آیا، ذو العصف والریحان، اور غلہ بھوسے اور دانے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عصف کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے اور جسے کسان دانے نکال کر پھینک دیتا ہے، پھر جانور اسے کھاتے بھی ہیں، اور کچھ ان کے چبانے کے دوران میں گرتا بھی جاتا ہے اور کچھ ان کے پاؤں تلے روندا بھی جاتا ہے۔ اب ہم ذرا معارف القرآن میں اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ تو جیسے ابھی ترجمے کے دوران بھی بتایا گیا تھا کہ سجیل کے معنی ہیں ایسی کنکریاں جو تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہیں۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کنکریاں بھی خود کوئی طاقت نہ رکھتی تھیں، معمولی گارے اور آگ سے بنی ہوئی تھیں، مگر بقدرت حق سبحانہ انہوں نے ریوالور کی گولیوں سے زیادہ کام کیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، عصف بھوسا کو کہتے ہیں۔ اول تو خود بھوسا ہی منتشر تنکے ہوتے ہیں، پھر جبکہ اس کو کسی جانور نے چبا لیا ہو تو وہ تنکے بھی اپنے حال پر نہیں رہتے۔ ابرہہ کے لشکر میں جس پر یہ کنکری پڑی ہے اس کا یہی حال ہو گیا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر پیلے رنگ کے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا جو کبوتر سے چھوٹے تھے اور ان کی ٹانگیں سرخ تھیں، ہر ایک کے ساتھ 3 پتھر تھے۔ ان پرندوں نے لشکر کے ارد گرد حلقہ بنا لیا اور ان پتھروں کی بارش کر دی جس سے وہ تمام ہلاک ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اس ہاتھی کے سائس اور محافظ کو مکہ میں دیکھا تھا، یہ اس وقت اندھے ہو چکے تھے اور چلنے پھرنے سے لاچار تھے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دونوں اپاہج ہو گئے تھے اور اساف اور نائلہ کے بتوں کے پاس بیٹھ کر بھیک مانگا کرتے تھے۔ اس فیل بان کا نام انیسہ تھا۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ نے دلائل نبوت میں بعض مورخین سے نقل کیا ہے کہ ابرہہ خود اس لشکر کے ساتھ نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے شمر بن مقصود نامی ایک آدمی کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ تعداد 20,000 تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان پرندوں نے رات کے وقت حملہ کیا، صبح ہوئی تو تمام مردہ پڑے تھے، لیکن یہ روایت انتہائی
غریب ہے۔ ابو نعیم نے خود اس بات کو ترجیح دی کہ ابرہہ خود لشکر کے ساتھ مکہ آیا تھا۔ عرب شعراء کے اشعار اور روایات اس بات پر صراحتاً دلالت کر رہی ہیں۔ سورہ فتح کی تفسیر میں ہم بیان کر چکے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کی طرف جانے کے لیے ایک ٹیلے پر چڑھے تو وہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے اونٹنی کو اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگ کہنے لگے قصبہ اڑ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصبہ اڑی نہیں اور نہ اس کی عادت ہے، لیکن اس سے اس ذات نے روک دیا ہے جس نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا قسم بخدا اہل مکہ جن شرائط پر بھی مجھ سے صلح کریں گے میں صلح کر لوں گا، بشرطے کہ اس میں حرمتوں کی حد تک نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو اٹھایا تو وہ اٹھ گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو مکہ سے دور ہی روک لیا تھا اور اپنے رسول اور مومنین کو اس میں داخل ہونے کی اجازت دی اور فتح دی۔ اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل تھی۔ خبردار حاضر غائب کو یہ پیغام پہنچا دے۔ اور قرطبی میں ہے کہ تذلیل کا معنی باطل کرنا اور ضائع کرنا ہے، کیونکہ ہاتھی والوں نے ارادہ کیا تھا کہ قریش کو قتل کریں گے اور انہیں گرفتار کریں گے، اور بیت اللہ شریف کے بارے میں انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اسے برباد کر دیں گے۔ صحا میں یہ وضاحت ہے۔ حجارت بن سجیل علماء نے کہا مٹی سے بنے پتھر جن کو جہنم کی آگ سے پکایا گیا تھا ان میں لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن بن ابزی نے کہا من سجیل کا معنی ہے آسمان سے نازل ہوئے، یہ وہ پتھر تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوتے تھے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے یہ جہنم سے آتے تھے، یہی سجین ہے، پھر لام کو نون سے بدل دیا۔ تو بہرحال اب اس سورہ میں جو ہم انسانوں کے لیے نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مخالفت کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام نہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہونا پڑتا ہے یا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی مخالفت نہ کی جائے اور اسلام قبول کیا جائے، اور اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں بھی کرتا تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کے خلاف جو ہے وہ کام کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے تو کافر ہی کوئی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف جو ہے اسلام قبول نہ کرے اور شاعر کے خلاف ہو جائے۔ لیکن بعض اوقات مسلمانوں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاعر اسلام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس جیسے خانہ کعبہ کے متعلق کہتے ہیں بس اللہ کا گھر ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو جو بھی شاعر اسلام ہے ان کا احترام جو ہے وہ بہت اہمیت کی بات ہے، اور ان تمام شاعر اسلام کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے، ورنہ انسان جو ہے وہ انفرادی سطح پہ اور ورنہ اگر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں تو اجتماعی سطح پہ بھی اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم نصیحت اس میں انسان کے لیے یہ مسلمان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے پہ مکمل طور پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی دین کی حفاظت کے لیے ہماری جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم پہ جو اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے جہاد فرض کیا ہے وہ ہمارے امتحان کے لیے، اس دین کی حفاظت کی ضرورت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر اس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی تو بالکل اس طرح یا اس سے بھی آگے کسی اور شکل میں کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ اس سورہ فیل کے اندر ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ تو دین کی حفاظت کے لیے ہم انسانوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو فرض کیا گیا ہے کہ تم جہاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرو، وہ ہمارے امتحان کے لیے، نہ کہ ہماری اگر ہم اس پہ یعنی کہ حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پہ پورے قادر ہیں کہ اپنے دین کی جیسے چاہے حفاظت فرمائے بغیر کسی اسباب کے۔ لیکن یہ جو ہم پہ جہاد فرض کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے لڑیں، جب کبھی اللہ تعالیٰ کے دین پر مسلمان پہ کوئی مشکل وقت آئے تو ہم پہ جو یہ جہاد فرض کیا گیا وہ اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے ایمان کا امتحان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد وہی کر سکتا ہے یا کرے گا جس کا ایمان خالص ہوگا، جو واقعتاً جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ خواہش ہوگی، اور اس کو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اور جنت و دوزخ کے حق برحق ہونے پر اس کو یقین ہوگا۔